نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں فرق باطلہ کے بارے میں ہمارے مذاکرے چل رہے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے مشبہہ، فرقہ جہمیہ، مرجیہ، جبریہ، قدریہ، کرامیہ وغیرہ کے بارے میں۔ مشبہہ یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبیہ دیتا ہے۔ اس فرقے کا بانی داود جواربی ہے۔ یہ مذہب نصارہ کے برعکس ہے کہ وہ مخلوق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کے ساتھ ملاتے ہیں اور انہیں بھی الہ قرار دیتے ہیں، اور یہ مشبہہ خالق کو مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس مذہب کے باطل اور گمراہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ مشبہہ جو ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو غیر کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور بعض صفات باری تعالیٰ کو غیر کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ پھر ان کی بھی آگے متعدد قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض تو اپنے ائمہ کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، اور بعض اپنے ائمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلول کے قائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ائمہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان عقائد کی بنا پہ اس فرقے کے باطل اور گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہمیہ یہ جہم بن صفوان سمرقندی کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقے کے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات کی نفی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجود مطلق کا نام ہے، پھر اس کے لیے جسم بھی مانتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان صرف معرفت کا نام ہے، اور کفر فقط جہل کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی فعل نہیں ہے۔ اگر کسی کی طرف کوئی فعل منسوب ہوتا ہے تو وہ مجازن ہے۔ جہم بن صفوان یہ جعد بن درہم کا شاگرد تھا۔ جعد کا مذہب بھی یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نہیں ہے۔ خالد بن عبداللہ القصری نے واسط شہر میں عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کی موجودگی میں جعد کی قربانی کی اور اسے ذبح کر دیا۔ معتزلہ نے بھی کچھ عقائد جو ہیں وہ جہمیہ سے لیے ہوئے ہیں۔ مرجیہ یہ فرقہ اعمال کی ضرورت کا قائل نہیں ہے۔ ارجاء کا معنی ہے پیچھے کرنا۔ یہ فرقہ اعمال کی ضرورت کا قائل نہیں ہے، یہ اعمال کی حیثیت کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے، اور ان کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق قلبی حاصل ہو، دل سے کوئی یعنی اللہ کو مانے تو بس کافی ہے۔ ان کا کہنا ہے جیسے کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی مفید نہیں ہے، ایسے ہی ایمان یعنی تصدیق کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر نہیں ہے۔ جس طرح ایک کافر عمر بھر نیکیاں کرتے رہنے سے ایک لمحہ کے لیے بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت اس پر حرام ہے، اسی طرح گناہوں میں غرق ہونے والا مومن وہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم اس پر حرام ہے۔ یہ مذہبی باطل اور سراسر گمراہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جا بجا مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے اور برے اعمال سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ جبریہ یہ فرقہ بھی جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، جن کی طرف جہمیہ فرقہ منسوب ہے۔ یہ فرقہ بندے کو جمادات کی طرح مجبور محض جانتا ہے، جبر سے ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے افعال پر کوئی قدرت و اختیار نہیں، اس کا ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر، علم، ارادے اور قدرت سے ہوتا ہے، جس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ مذہب بھی بالکل واضح باطل ہے۔ نقل اور عقل مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور آپ کے انسان مجبور محض ہے تو پھر اس کے لیے جزا و سزا کیوں ہے؟ قدریہ یہ بھی ایک فرقہ ہے۔
اور یہ جبریہ کے برعکس ہے۔ جبریہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قدریہ یہ انسان کو قادر مطلق مانتا ہے، تقدیر کا منکر ہے۔ احادیث میں قدریہ کو اس امت کا مجوس کہا گیا۔ مجوس دو خداؤں کے قائل ہیں، اور یہ ہر ایک کو قادر مطلق کہہ کر بے شمار خداؤں کے قائل ہو گئے۔ یہ مذہبی باطل اور قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ کرامیہ یہ فرقہ محمد ابن کرام کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقے کا نام کرامیہ یا کرامیہ یا کرامیہ، محمد ابن کرام اس کی طرف منسوب ہے، کرام یا کرام۔ اور یہ شخص سجستان کا رہنے والا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا منکر تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام، بس زبان سے آپ نے کہہ دیا تو یہ آپ مسلمان ہو گئے، دل میں جو بھی ہے۔ محققین کی رائے کے مطابق ان کا یہ مذہب دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہے، آخرت میں ایمان معتبر ہونے کے لیے ان کے ہاں بھی تصدیق ضروری ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہ بھی ایک گمراہ اور غلط فرقہ ہے۔ ان کے مذہب میں مسافر پر نماز فرض نہیں ہے، مسافر کے لیے قصر صلاۃ کے بجائے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، کہتے ہیں بس یہی کافی ہے، اور باقی اس کے لیے نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل تناسخ در حقیقت بعض قدیم اقوام اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور تناسخ کے قائل ہیں۔ تناسخ کا معنی ہوتا ہے روحوں کی تبدیلی، ایک جسم سے دوسرے جسم میں روح کا منتقل ہونا، اور یہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کو اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح اعلیٰ تر جسم میں منتقل ہو کر عزت پاتی ہے، اور برے لوگوں کی روح وہ کم تر جسم میں منتقل ہو کر ذلیل و خوار رہتی ہے۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر فلاں گناہ کیا تو پھر وہ اگلے جنم میں بندر کی شکل میں آئے گا، کتے کی شکل میں آئے گا۔ یہ جو اہل تناسخ ہیں کہ بہت سے فرقے ہیں، بعض فرقے مدعی اسلام بھی ہیں، اور ان کا جو مقتدی اور پیشوا تھا وہ احمد ابن حابد تھا، اس کا شاگرد اس کا نام احمد ابن نانوس ہے۔ اور ان کا ایک فرقہ وہ دہریہ ہے جو دنیا کے عدم فنا، ختم نہ ہونے کا قائل ہے۔ بعض فرقے روحوں کے دوسرے اجناس میں منتقل ہونے کے بھی قائل ہیں کہ انسانی روح وہ جانوروں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فرقہ ہے یہ بھی ایک باطل فرقہ ہے، اور ان کے عقائد وہ قرآن و حدیث کے بالکل متصادم اور خلاف ہیں۔